کہتے جی کہ مینا میں جو شیطان بنے ہوئے ہیں ان کے اندر حقیقتاً شیطان ہوتا ہے، وہاں جا کے تلاش کر دو۔ اب سارے کام مجھے تو نہ بتاؤ نا، کچھ تم بھی تحقیق کرو، وہاں جا کے پتھر توڑو، دیکھو اندر ہے شیطان۔ اللہ کے بندے، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو روکا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی نہ کرو، تو وہ جگہ جو تھی اللہ نے قیامت تک باقی رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ شیطان اندر کھڑا ہوتا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، میرے ایک دوست ہے بہت بڑا، ماشاءاللہ بہت بڑا آدمی تھا، اور میرے خیال میں عہدہ بھی اس کا بہت بڑا تھا، پٹھان تھے، ہم کٹھے آ رہے تھے کنکریاں مارنے کے لیے۔ میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ ایسے کنکری مارنی ہے، ساتھ مارنی ہے، ایسے کھڑا ہونا ہے، کوئی بڑا پتھر نہیں مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جب آئے تو رش تھا، وہ رش میں میرا ہاتھ چھڑوا آگے نکل گیا۔ اب میں حیران کھڑا ہوں کہ بھئی وہ ہمارا خان کی درگاہ، دیکھا تو وہ تو شیطان کے اوپر چڑھا ہوا اور چپل نکال کے اس کو مارا۔ خوچے تم نے ہم کو بہت خراب کیا، آج ہم تم کو نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، لوگوں نے سمجھا شیطان نکل آیا ہے، انہوں نے اس کو کنکریاں مارنی شروع کر، بہت زخمی ہو کے نیچے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار کیا کرے، بس شیطان کو دیکھا تو میں جوش چڑھ گیا۔ میں کہا شیطان تھا کہاں؟ تم خود شیطان، سنت کے خلاف کرو گے تو شیطان ہونا۔ پھر اس بیچارے نے تو سارا زخمی ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ میری دوست کا نکاح ہے، کسی بھی مولوی سے پڑھوا لیں، میں تو نکاح خواہ ہوں نہیں، میرا اپنا ہوتا میں نہ پڑھ لیتا۔ ایک ہمارے اپنے علاقے کا تھا، پتہ نہیں بدبخت مر گیا ہے زندہ ہے، اچھا خاصا مولوی تھا، ایک لڑکی کا نکاح پڑھانے کے لیے لے گیا، لڑکی اچھی تھی، اپنا پڑھ کے آتا۔ انا للہ و انا الیہ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہو تو بلوچ ہیں، ہم کو پتہ نہیں لگا، جب تم لینے جاؤ گے نا چھوکری، انشاءاللہ تمہیں سارے اگلے پچھلے حق دینے پڑیں گے۔ ابھی تو چپ کر کے نکاح پڑھ کے آ گئے ہو نا، ہم کو تو پتہ نہیں نکاح کس کا پڑھا ہے تم نے۔ میں نے کہا تم اب جاؤ بستی میں، میں ان کو خبر کرتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں امام مسجد جو ہیں وہ امامت بھی کراتے ہیں، لیکن ڈش اور نیٹ پر بھی دیکھتے ہیں، تو پیچھے مقتدی کون سے اللہ والے کھڑے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تم خود فلموں میں کام کرتے ہوگے، لہذا دونوں جیسے روح ایسے فرشتے، سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ صلو خلف کل بر و فاجر ہے، اور میں نے اپنی جائیداد بیچ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی، اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ مہینہ غائب ہو جاتا۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا یار ایسے وظیفے مجھے آتے تو پھر میں خود نہ کہا۔ دیکھو بات سن، میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو، اب تمہاری مرضی ہے خامد کو آنے دو یا نہ آنے دو۔ جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ میں کہا ہاں بالکل۔ پھر چلے گئے۔ اب جناب بیوی اس کو کہے دن میں بھی دو رات میں بھی دو کافر تو مارے کم از کم روز۔ اب 7-8 دن کے بعد خامد صاحب کی تو ہوا نکل گئی، وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے مار دیے۔ بیوی کا دودھ پی سکتے ہیں بالکل جناب، بھر کے رکھا کریں، دوستوں کو بھی پلایا کریں۔ بیوی اور کس لیے ہوتی ہے؟ بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے؟ بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بے حیائی کا کام، یہ انگریزوں کی فری سیکس کی نقل ہے، اس لیے توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ پستان بچے کے لیے چھوڑ دیں، تمہارے لیے اس کا چہرہ کافی۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جناب، طلاق نہیں ہوگی، بلکہ بڑا کام کی بات ہوگی نا۔ بیوی کی بیوی، بکری کی بکری گھر میں مل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شادی کرنے سے پہلے لڑکی اپنے منگیتر کو مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں مل سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے دور سے، تاکہ کل اگر کوئی عیب ہو تو اس کو احساس نہ رہے۔ بھئی وہ لگڑا نکل آئے،
وہ کانا نکل آئے، وہ اندھا نکل آئے۔ اس سے کہا تھا کہ جناب وہ تو اس کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیٹا ہے، ماں کو تو اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے، وہ اندر سے کالا ہو۔ تو اس لیے منگیتر کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے، اسی طرح لڑکے کو بھی ایک نظر لڑکی کا دیکھنا جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مل سکتی ہے، نکاح سے پہلے سارے کام طے ہو جائیں، پھر شادی کے بعد کیا کرو گے؟ جخ مارو گے؟ مسئلے تو تم نے سارے پہلے حل کر دیے ہیں۔